عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ میرا دل چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو دیکھو، میرا دل چاہتا ہے ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے جس نے تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، ساری رات قیام میں کھڑا رہا۔ مغرب اور عشاء کے بعد کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ اگلی روایت میں یہ آتا ہے جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر کے برابر عبادت کی اور لیلۃ القدر کے برابر اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ان دونوں سورتوں کو پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی آواز آئی، انہوں نے پڑھتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت چل رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے، آپ کا معمول مبارک تھا۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ایک شخص بڑا گناہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا بڑا گناہگار، سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول ہو گئی اور حکم ہو گیا ہر خطا کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو، ہر خطا کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو، مغفرت ہو گئی۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے، قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے، اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔
خالد بن معدان اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ان دونوں سورتوں کی تلاوت نہ کرتے تھے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دونوں سورتیں تمام قرآن کی ہر سورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑھنا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پا لے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں ہے۔ اللہم احفظنا منہ بفضلک ومنک، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ سورہ ملک، سورہ الف لام میم، سجدہ روزانہ رات سونے سے پہلے لازماً پڑھ کے سوئیں تاکہ ہمیں یہ سارے فضائل ملیں اور قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔